مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج 5 شعبان المعظم 1433 سنہ ہجری ہے۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں ہم سب جمع ہیں اور بالخصوص اسلامی بہنوں کا پردے کی حالت میں سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بعض اوقات اسلامی بہنیں بالخصوص اور اسلامی بھائی بھی فضول باتوں میں وقت بہت صرف کرتے ہیں۔ 2-3 اسلامی بہنیں جمع ہو جائیں تو اب جب تک ایک دوسرے کے گھر کے تمام معاملات، کپڑے کیسے سلوائے، کہاں سے سلوائے، شادی میں کون کون آیا، گھنٹوں بات کر کے اپنے وقت کو فضول باتوں میں ضائع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ یہی اوقات درود پاک پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے یا نیکی کی دعوت میں گزارے جا سکتے تھے۔ اور دنیا بھر میں اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو امیر اہل سنت کی ماشاءاللہ ترغیب کی برکت سے یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ تو میں اٹلی میں موجود اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اشارے سے گفتگو، لکھ کر گفتگو، کم بولنے کی عادت، پھر نگاہوں کا کفل مدینہ بھی ہو، تو اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، زبان اور نگاہوں کے کفل مدینہ کی ہم سب کو بہت زیادہ حاجت ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ جبڑوں کے درمیان والی اور ٹانگوں کے درمیان والی۔ آنکھوں کا کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہماری حیا بھی بڑی عجیب و غریب ہے، لوگوں کے سامنے بڑی شرم، بڑی حیا، بڑی آپ جناب، وہ کام نہیں کرنے، وہ مینرز کے خلاف حرکتیں نہیں کرنی جو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ یار بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا انڈسپلن ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح کھاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کس طرح بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں ہے کس طرح کسی کے گھر جاتے ہیں۔ ایسے کام نہیں کریں گے کہ لوگ ایسی باتیں بنائیں۔ لیکن یہی شخص جب اکیلے میں ہوتا ہے تو پھر اب کھانا کھاتے وقت کیا وہی حیا ہوتی ہے؟ وہی مینرز جو ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ ہمارے اکیلے میں بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جو رب سے حیا کرنے کے تقاضے ہیں کہ گناہ نہ کرے، اس کی نافرمانی والے کام نہ کرے، کوئی دیکھ لے تو ہم انہیں گناہ نہیں کرتے، لیکن جب اکیلے میں ہو تو گناہ کریں۔ اٹ مینز اللہ سے حیا نہیں، لوگوں سے حیا ہے۔ یاد رکھیے، حیا 2 قسم کی ہے، بندوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، لیکن رب سے حیا کرنے کا تقاضا زیادہ ہے۔
وہ حقدار ہے اس بات کا، اس کا حق ہے، مالک ہے ہمارا کہ ہم زیادہ حیا کریں اس کی بارگاہ میں. لیکن معاملہ بہت الٹ ہے کہ لوگوں کی حیا کی وجہ سے بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے. یار لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے داڑھی رکھ لی، اسلامی بھائی سوچتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے لوگوں سے. یہ شرم بیکار ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے. اسلامی بہنوں کو شرم آتی ہے کہ میں نے بدری برقع پہن لیا، میں نے شرعی پردہ کر لیا، میں جناب قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بن گئی، میں اجتماع میں جانے والی بن گئی، میں دوسرے کو گھروں پر نیکی کی دعوت دوں گی. تو کیا کہیں گی اسلامی بہنیں، یہ کیا ہو گیا تمہیں، مولانا بن گئی ہو، یہ کیا تم نے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیا. اب لوگوں کی شرم کی وجہ سے بعض اوقات واجب ترک ہو جاتا ہے جو کہ ناجائز ہے، اور بعض اوقات نفلی کام ترک ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو لوگوں کی حیا کا ایک معیار ہے، ایک یوں سمجھ لیں لمٹ ہے. آپ اس لمٹ میں لوگوں سے حیا ضرور کریں گے جو اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے رب کو ناراض کر لیں. یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتے وقت اب کھانا کھا رہا ہے، دانے گر رہے ہیں زمین پر، لیکن شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں دانے اٹھاؤں گا تو عجیب سا لگے گا نا، تو چلو کوئی بات نہیں، پورا کھانا صاف کر دوں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا پلیٹوں میں پورا صاف کر لیا، پانی بھی پورا، تھوڑی بوتل بچانی چاہیے، تھوڑا ذرا ٹیبل کا بھی کچھ اسٹیٹس ہوتا ہے، ماحول کا بھی کچھ اثر ہونا چاہیے. جہاں ہاتھ سے کھانے والا بھی ادھر چمچ اور کانٹے سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سارے وہی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، میں بیٹھ کے کھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو اب جناب وہ لوگوں کی شرم میں فیملی گیدرنگ ہے، ساری بے پردہ عورتیں ہیں، میں اکیلی بے پردہ چلی گئی، اکیلی با پردہ چلی گئی تو کیا کہیں گے سارے خاندان والے. تو اب وہاں برقع نہیں پہنوں گی، وہاں جناب پردہ نہیں کروں گی، وہاں ذرا فیشن کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ خاندان کے بھی تقاضے ہیں نا. تو اب یہ وہ حیا ہے جو رب کو ناراض کرنے والی ہے. یہاں لوگوں کی نہیں سنی جائے گی، یہاں لوگوں کی حیا نہیں کی جائے گی، یہاں رب کی بات مانی جائے گی. پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں، رب کو راضی کرنے کی فکر کسے نہیں. اور آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، یہ بات آپ کو بالکل واضح نظر آئے گی. فلمیں، گانے، کرکٹر، دنیا بھر کے سپورٹس مین، میں نہیں کہتا سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے یہ شعبدے دکھانے والے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے برے کام کرتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، لوگ ان سے ان کے مرنے کے بعد راضی نہیں رہتے، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو بھی ناراض کیا اور بندے بھی ناراض ہو گئے. تو آپ جہاں رہیں، چاہے اٹلی میں رہیں، چاہے یورپ میں رہیں، چاہے پاکستان میں رہیں، پردے کی پاسداری کرتی رہیں، سنتوں پر عمل کرتی رہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنے سامنے رکھیں. ایسا نہیں کہ یورپ میں آنے کے بعد جناب پردہ اتنا زیادہ ضروری نہیں رہا. نہیں، حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو بھی اللہ عز و جل کی حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے آمین بجاہ النبی الامین. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. یعنی شرم کی ڈیفینیشن یہ ہے جو گناہ چھوڑنے پر ابھارے. یہ کیسی شرم ہے کہ بندہ گناہ کرتا چلا جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حیا کے لیے بہت زیادہ ضروری ماحول بھی ہے. مثال کے طور پہ حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. حیا والا ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے. جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اخلاقیات کی تمام حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے ہیں
اور انسانیت سے گرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے. سنیے سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا فقط آنکھوں کی نہیں, یاد رکھیے, حیا سر کی بھی ہے, حیا کانوں کی بھی ہے, حیا زبان کی بھی ہے, حیا جسم کے دیگر اعضاء کی بھی ہے. ارے سر کی حیا یہ ہے کہ بندہ برے خیالات نہ سوچے, آنکھوں کی حیا یہ ہے حرام چیزوں کو نہ دیکھے, کانوں کی حیا یہ ہے بندہ بے حیائی اور بری باتیں نہ سنے, زبان کی حیا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بری باتیں نہ نکالے. اے اسلامی بہنوں, آپ تو وہ ہو کہ اگر ماں کی گود اچھی ہو, ماں تربیت درست کرے تو اس کی تربیت سے اولیاء کرام بنا کرتے ہیں, اس کی تربیت سے دین کی خدمت کرنے والے لوگ بنا کرتے ہیں. ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں کس نے نہیں سنا کہ غوث پاک کے والد ایک سیب بخشوانے پہنچے تھے باغ کے مالی کے پاس, تو اس نے کہا تھا اتنے اتنے دن رکھوالی کرو, رکھوالی کی. پھر کیا کہا, پھر کہا کہ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی, وہ اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے. غوث پاک کے والد صاحب پھر تیار ہو گئے, کہتے ٹھیک ہے منظور ہے, کیونکہ بس مجھے وہ سیب کا حق بخشوانا ہے. خوف خدا کا پیکر تھا وہ نوجوان, لیکن جب اس دوشیزہ کو دیکھا تو وہ اندھی بھی نہیں تھی, خوبصورت بھی تھی, ہاتھ پیر بھی تھے, تو کہا یہ تو پوری نوجوان درست عورت ہے. تو کیا کہا تھا باپ نے, میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے, یہ ہاتھوں سے ٹوٹی اس لیے ہے کہ اس کے ہاتھ کبھی حرام کی طرف بڑھے نہیں, وہ پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی. ارے ایسی پارسا ماں تھی اور ایسا خوف خدا والا والد تھا, اللہ نے غوث پاک جیسی اولاد دے دی. تو اے اسلامی بہنوں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد, ہونے والی اولاد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے تو پاکیزگی, حیا اختیار کیجئے. آپ کی نیکیاں آپ کی اولاد میں جھلکیں گی, آپ کے اچھے کرتوت انشاءاللہ آپ کی اولاد میں ریفلیکٹ کریں گے. اور اگر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں, ہم نے بری عادتیں اپنائی ہیں, تو پھر اولاد نیک بن جائے اس کی امید کم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بھی درست کریں گے, اپنے گھر والوں کو بھی درست کریں گے انشاءاللہ. پیارے آقا کیا فرماتے ہیں, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. یہ تھے میرے آقا. اور ہم کیا ہیں, دنیا والے ہمارے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہیں, اور ہم جناب گھر والوں ہمارے سارے پریشان ہیں گھر والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار آپ نے گورنر بنایا ایک علاقے کا. وہ گورنر آیا آپ سے ملنے کے لیے, اور ساتھ ہی ایک بچہ بھی آ گیا. حضرت عمر نے وہ بچے کو اٹھایا اور پیار کیا. وہ گورنر کہتا ہے حضور آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا, اس طرح میں کبھی بوسہ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا اس کی گورنری واپس لے لو. جو بندہ بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا. تو کیا ہمارا, ہاں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے ہمارا, لیکن کیا ہمیں اور بھی بچے اچھے لگتے ہیں. یاد رکھیے, میں اسلامی بھائیوں کو ایک بڑا اہم مدنی پھول دینا چاہتا ہوں, اسلامی بہنوں کو بڑا اہم مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, وہ کسی مذہبی شخص کے پاس آئیں, داڑھی والے کے پاس, امامے والے کے پاس, یا اسلامی بہن کے پاس, کوئی مبلغہ کے پاس کوئی ننھی مدنی منی آئی اور آپ نے جھاڑ دیا, جاؤ جاؤ ادھر سے ٹائم نہیں ہے, کیا ادھر آ جاتے ہو, آپ کو تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی, ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے, شرم آنی چاہیے آپ کو, اس طرح شور مچاتے ہیں, اجتماع میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سینسیبل ہوتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ داڑھی امامے والے بڑے ڈانٹتے ہیں, ان کے پاس نہیں جانا, تو یہ کیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں گے. اور آپ کی بچوں پر ایک شفقت, ایک مسکراہٹ, پیٹھ تھپک دینا, میرا بیٹا میری بیٹی کہہ کر پکار دینا, انشاءاللہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے, یہ امامے والے بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ مدنی برقعے والی جو آنٹی ہے نا اسلامی بہن, وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, ان کے پاس جانا چاہیے, یہ بڑے اچھی مسکرا کر ملتی ہیں. ارے آپ کیسی شفقت ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ بچوں پر شفیق نہیں ہے. لیکن ہمارا, میں کہہ رہا ہوں نا, وہ عجیب و غریب نرمی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں, کچھ لوگوں کے لیے تلوار مار آ جاتی ہے. نرم آدمی, شفیق, محبت دینے والا, اس نے اخلاق کا پیکر, سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے.
ارے شفقت، یہ جو نا نرمی دل کی، یہ خود دکھتی ہے، یہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے. بندہ نرم ہوتا ہے، وہ سب کے لیے نرم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ہم شریف کے ساتھ شریف ہے. اسلامی بہنیں بھی کہتی ہوں گی میں بہت نرم ہوں، لیکن میرے سامنے کوئی بات کرے پھر اس کو میں کھڑا نہیں رہنے دیتی. ہاں وہ میرے آگے نہیں بول سکتا کوئی، وہ اتنی بڑی بڑی زبان پھر باہر آتی ہے. یاد رکھیے تلوار کا وار وہ تو کیور ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر زبان کا وار وہ اس کا داغ نہیں مٹتا. وہ دل جو توڑتا ہے نا وہ علاج نہیں ہوتا. تو اے اسلامی بہنوں بالخصوص اور اسلامی بھائیوں بھی، زبان سے دل نہ ٹوٹ جائے کسی کا. یہ زبان کہیں گناہ نہ کروا دے، یہ زبان کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے. حیا 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 کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں، میں جو بولنے جا رہی ہوں، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا، کہیں یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف تو نہیں. تو اے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں دین کا کام کرنا، کیونکہ ذمہ دارہ جمع ہوئی ہیں اسلامی بہنیں، تو پہلے جو بولنا ہے وہ تول لیجئے، حیا کی پیکر بن جائیے، پردے کی پاسداری کر لیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی رہیے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی اچھی رہیے، اور اپنے اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی اچھی رہیے. تب جا کے دین کا کام ہوگا. اگر ہم پارشل چلتے رہیں گے تو اس طرح کام نہیں بنے گا. اچھا پھر جو کردار ہے نا، وہ جو دعوت دیتا ہے نا، وہ گفتار نہیں دیتی. کوئی اسلامی بہن بڑا اچھا بیان کرتی ہو لیکن پردہ نہ کرتی ہو تو اس کے بیان سے کوئی متاثر ہوگا؟ ابھی تو پردے کا بیان کیا تھا، خود بے پردہ گھوم رہی ہے. بیان بڑا شاندار کرتی ہو، دعا میں سب کو روٹی رلاتی ہو، اور وہی اسلامی بہن نماز نہ پڑھتی ہو. وہی اسلامی بہن بڑی بدتمیزی بھی کرتی ہو، جھاڑتی بھی ہو سب کو، اپنے گھر والوں کا ادب نہ کرتی ہو. تو مجھے بتاؤ ان کے گھر والوں میں سے، ان کے خاندان والوں میں سے کوئی ماحول میں آئے گا؟ تو پتا چلا کردار اچھا ہوگا تو لوگ آئیں گے، بیان سے نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی اسلامی بہن بیان کرنا نہیں جانتی، اسلامی بھائی کوئی بیان کرنا نہیں جانتا، لیکن اس نے اخلاق کا پیکر ہے، حیا کا پیکر ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، سب سے ادب سے ملتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اسلامی بہن اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ دعوت اسلامی کا ماحول بہت اچھا ہے. اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو اس ماحول میں بھیجو. اس کو دیکھ کر اپنی بچی کو کوئی کہے گا اپنی بچی کو بناؤں گا تو ایسی اسلامی بہن جیسی بناؤں گا. تو پتہ چلا کردار یہ مین چیز ہے. ہمارا اگر کردار اچھا ہے تو لوگ ہمیں دیکھ کر ماحول میں آ جائیں گے. آپ نے نہیں پڑھا کتابوں میں ہمارے اسلاف کو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے؟ بات نہیں کرتے تھے، وہ صرف دیدار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے. تو کیا تھا ان کے اندر؟ ان کے اندر للہیت تھی، اخلاص تھا، کردار تھا. آج ہم بولتے ہیں نمازی نہیں بنتا کوئی، ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو ہمیں اپنے اندر چینج لانا ہوگا. تو آج جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں اور جو اسلامی بہنیں موجود ہیں، وہ سب کی سب آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ سر، آنکھوں، کانوں، زبان، جسم سب کی حیا کریں گے انشاءاللہ. اسلامی بھائی بھی نگاہیں نیچی رکھنے کی نیت کر لیں، اسلامی بہنیں بھی نگاہیں نیچی رکھنے کی نیت کر لیں، اسلامی بھائی بھی بدنگاہی سے بچنے کی نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی بدنگاہی سے بچنے کی نیت کریں. تو تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم قفل مدینہ لگانے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے بہترین طریقہ مدنی انعامات ہے. مدنی انعامات پر عمل اسلامی بہنیں بھی کریں، اسلامی بھائی بھی کریں. انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو حیا کے پیکر بن جائیں گے. اور خدا کی قسم امیر اہل سنت جیسا حیا والا ہمیں امیر ملا ہے، امیر اہل سنت جیسا حیا والا ہمیں نگران، ہمیں یوں سمجھ لیجئے موٹیویٹر ملا ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسلامی بھائی بھی پردے میں پردہ کریں گے. پہلے تو کرتے شلوار لمبے لمبے سلوا دیے کہ حیا رہے، پھر بیٹھنا ہے تو چادر بھی بنا پردے میں پردہ کرے تاکہ ہمارے اعضاء اس طرح نظر نہ آئے. اسلامی بہنوں کو اس سے سوچنا چاہیے کہ جو امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کو کہتے ہیں پردے میں پردہ کرو، اسلامی بہنوں کے لیے کتنا بڑا ان کے لیے ذہن میں خیال ہوگا، اور اسلامی بہنوں کو کتنا کرنا چاہیے. حیا کی پیکر بن جائیے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کا صدقہ مانگیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جب انشاءاللہ قیامت کے دن گزریں گی پل صراط سے تو اہل بیشر کے لیے اعلان ہوگا، میشر والوں نگاہیں جھکا لو، بی بی فاطمہ کو گزارا جا رہا ہے. تو ایسی حیا نا، تو ہم تو آپ تو ان کی غلام، ان کی باندیاں ہو نا، ان کی کنیزیں ہوں. تو نیت کر لو انشاءاللہ کہ آج سے 100% شرعی پردہ کریں گی انشاءاللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ